सभी दोस्तों को मेरा सलाम। हुसैन ज़फ़र है मेरा नाम उन दोस्तों के लिए जो सोशल मीडिया पे मुझे नहीं जानते हैं। श्रीनगर कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। आज कुछ दिनों के वक्फ के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले 2-3 रोज़ से ये जो जिन्हें लोग कहते हैं कि नकली पीर फ़कीर मलंग, तो ये एक तूफ़ान सा आया था सोशल मीडिया पे। मैंने कहा कि एक बार ये तूफ़ान का पानी थमे, थोड़ा सा गर्दा बैठे तो मैं बात करूं, क्योंकि उस शोर में शायद मेरी आवाज़ जो थी वो गुम हो जाती। गर्दा बैठ चुका है और ये सैलाब जो था सोशल मीडिया पे, तो ये भी जो है अपनी मंतक की अंजाम को पहुंच चुका है। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा बात करूंगा। इस तरह के लोग सभी तो नहीं, लेकिन बेशतर जो है वो जहनी मरीज़ होते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा जहनी मरीज़ वो हैं जो उनके पास आते जाते हैं। उनसे भी ज़्यादा जहनी मरीज़ वो लोग हैं जो अपने फेसबुक, वेब्स, लाइक्स, रील्स, वीडियोस के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, सॉरी टू से, भूखे कुत्तों की तरह, कि कहाँ से कुछ स्मेल आ जाए और वो रायों का पहाड़ बना दें। उनका एक ही मकसद है कि वो वायरल होना चाहते हैं, लाइक्स चाहते हैं। उनकी वो अपनी बीमारी है और वो सबसे ज़्यादा बीमार हैं और उन्हें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो है इससे इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मेरी बात पूरी सुनिएगा। जब वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद जो भी मन करे आप मेरे बारे में, मेरे वीडियो के बारे में बता देंगे। हम एक ऐसी दुनिया में आजकल हैं जहां मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। आप सबको ये मालूम है। एक तो ये है कि हमारा ख़ुद का जो मज़हब पे या दीन पे जो हमारा नज़रिया है वो बिखरा बिखरा सा है। इस तरह के लोग होते हैं, हम इन्हें मलंग मानते हैं, कुछ लोग कुछ और मानते हैं, लेकिन हम ही लोग इन्हीं के पास जाते हैं। ये तो हमारे पास आते नहीं हैं। ये तो नहीं कहते कि हमारा गुनगान गाओ। हम ही लोग हैं, हमारा एतकाद इतना कमज़ोर है, ईमान इतना कमज़ोर है कि हम इनके पास चले जाते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ होना होता है, कोई कुदरती तौर होना होता है, उस दौरान होता है, तो आपका एतकाद जो है उस शख्स के तई, उस मलंग के तई वो बढ़ जाता है। और यूँ फिर आप राय का पहाड़ बनाते हुए अपने लोगों को बता देते हैं और पीर बाबा मशहूर जमा हो जाते हैं। जब इस तरह की बात हो तो याद रखिएगा कि इस तरह की बातें जो हैं आप उन्हें डील कर दीजिए। एक तो ये है कि कभी आप खुद डील मत करिए, क्योंकि हम एक ऐसी जगह, ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कानून है, हर चीज़ कानून के मुताबिक होगी। ये जो सोशल मीडिया पे जिनकी मैं अभी तक बात कर रहा था, ये जो एक ट्रेंड बनी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की तरह, जो जिन्हें कोई काम नहीं है, बस उन्हें लगता है कि हम यही काम करके अपना रोज़गार कमाएंगे, तो ऐसे लोगों की, तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह की चीज़ हो जहाँ मज़हब वाबस्ता हो, तो ऐसी चीज़ों पे आप पर्दा करें। ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम कर सकता है, कानून अपना काम करेगा। उस इलाके के लोग अगर कुछ गलत होता है वो उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे पीछे जो हुआ, जो रज़ाक बब का मामला है, जिन्हें लोग रज़ाक बब कहते हैं, उसमें उसने जो कुछ भी किया था, बनाया था, 4 लोग जाके उसको ज़मीन पोस करके आ जाते, लेकिन मीडिया साथ लेने की ज़रूरत नहीं थी, वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको वायरल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यही चीज़ें, यही वीडियोस जो हैं वो बाद में बाहर, वहाँ जहाँ लोग हमें, हमारे मज़हब को पसंद नहीं करते, वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। और वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो फिर इन पे डिस्कस करते हैं। यानी कि हम उन्हें अपने मज़हब का मजाक उड़ाने का मौका दे देते हैं, उन्हें एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम ही लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है। ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। याद रखिएगा, ये जो सोशल मीडिया पे, मैं शॉर्ट में इनको सोशल मीडिया जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया तबलचे कहना पसंद करूँगा, ये एक ऐसे भीड़ तंत्र को जन्म दे रहे हैं कि आज ये माइक और मोबाइल लेके सड़कों पे बैठ के फैसला करते हैं, फैसला सुनाते हैं
کل ایک ایسا ماحول بنے گا جہاں بھیڑ خود ہی فیصلہ کرے گی، اور وہ بھیڑ تنتر جسے کہتے ہیں، وہ فیصلے کرنے لگیں گے، اور حالت وہی ہوگی جو ہمارے آس پاس کے ملکوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو۔ 2001 کی بات ہے، ایک سیریل تھا واؤ با واؤ لون با لون، ڈاکٹر علی الیاسی صاحب نے لکھا تھا۔ ڈاکٹر علی الیاسی صاحب ابھی پروفیسر علی الیاسی ہیں، زندہ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ میری بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، تردید بھی کریں اگر میں جھوٹ بولوں، اگر میں کچھ غلط بیانی سے کام لوں۔ سہیل بٹ صاحب میرے دوست ہیں، وہ اس کے پروڈیوسر تھے، اور میں اس پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا۔ ایکچولی یہ میرا ہی برین چائلڈ تھا۔ ہم لوگ مانسبل میں شوٹنگ کر رہے تھے، نثار نسیم صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ تو اس میں ایک کریکٹر تھا، ایک ملنگ کا، ایک ملنگ تھا۔ کریکٹر یوں تھا کہ ایک ملنگ پرانے پھٹے کپڑوں میں، لمبی داڑھی، لمبے بال، وہ اللہ اللہ کر کے گزر جاتا تھا۔ یہ سیریل جو تھا یہ مختلف کشمیری فریزز پہ تھا، جیسے واو با واو لون با لون، یہ ایک فریز ہے۔ اسی سبجیکٹ پہ ایک ڈرامہ لکھا گیا تھا۔ اب اس ڈرامے کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اس فریز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے، وہ ملنگ جو تھا وہ اس کو انٹروڈیوس کرتا تھا، وہی کہ کھیتوں سے ادھر ادھر سے گزرتا تھا، اللہ ہو کرتے ہوئے وہ آخر میں کہتا تھا ایتھا ونک ہت ہونی کھت زنگ، ایتھا ونک وا با واو لون با لون۔ تو اس کے بعد ڈرامہ شروع ہوتا تھا۔ علی الیاسی صاحب چونکہ نوکری میں تھے تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو یہ کریکٹر کسی اور نے کرنا تھا، نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں ایک کریکٹر خود کر لوں، لیکن میری چھوٹی بیٹی جو تب چھوٹی تھی، پریہا، وہ ساتھ تھی۔ جب میرا میک اپ ہوا، گیٹ اپ ہوا، تو پریہا نے اس قدر چلایا، رویا کہ وہ ڈر گئی مجھ سے کہ میں نے بچے کی خاطر گیٹ اپ اتار دیا۔ اب اس کریکٹر کے لیے بھاری آواز کی ضرورت تھی، اور فقیر جو تھے وہ لمبے قد کے ہونے چاہیے تھے۔ تو رمضان کا یہ تھا، سیزن تھا، ہم لوگ روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو فائنلی ہم نے علی الیاس صاحب کو مجبور کیا کہ آپ یہ کریکٹر خود کر لو، کیونکہ لکھا انہوں نے تھا۔ تو صاحب علی الیاس صاحب کو ہم نے گیٹ اپ دے دیا، بنا پاجامے کے رکھا، بنا چپل کے رکھا، ایک پرانا فیرن کہیں سے منگایا، اس میں چھید چھاد کی اس میں، اور کہیں پہ سٹیچنگ کی، وہ ایک جو کاسٹیوم ہوتا ہے ایک فقیر کا، وہ سب لگا دیا۔ تو ایک جگہ ہم نے ایک ایپیسوڈ کی، اس کی جو 2-2.5 منٹ کی تھی وہ کر دی، دوسری جگہ دوسری کر دی۔ مانسبل پارک میں، جہاں شاید پولیس اسٹیشن کے ایریا جہاں ہے، وہاں سے ہم لوگ نکلے، تو ہمیں کہیں اور جانا تھا۔ اب میک اپ اتارنا تو آسان کام نہیں تھا، گیٹ اپ اتارنا آسان کام کہیں تھا۔ تو ہم ایسے ہی علی الیاس صاحب کو گاڑی میں بٹھا دیے۔ ہم سوا پورہ بازار پہنچے تو کسی نے کہا کہ ٹیم کے لیے شام کا جو کھانے کا سامان ہے وہ لینا ہے۔ میں اتر گیا، سہیل اتر گئے، علی الیاس صاحب گاڑی میں بیٹھے، سائیڈ میں ان کی اسکرپٹ تھی۔ اب وہ اس کو یاد کر رہا تھا، اتنے میں اس کے منہ سے نکل گیا بھائی اللہ ہو، 3 بار اس نے اللہ ہو کیا۔ یکایک اس کے دماغ سے گئے، کچھ عورتیں وہاں پہ تھی جو اس گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، تو اس نے دیکھا تو ایک عورت کی طرف دیکھا، میں ساتھ میں بالکل دکان پہ کھڑا تھا وہیں، تو اس کی طرف دیکھا تو کشمیری میں بولا اتے رنگ باد ہوتے مشچائن گو کیا جی دین و دعت۔ یہ علی الیاس صاحب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بتا دیجیے گا۔ جو ہی اس نے کہا وہ عورت دوڑتے ہوئے آئی کھڑکی سے، پیر صاحب کے ہاتھ پکڑے تو کہنے لگی کشمیری میں تاز گواز لجس تابنس اتھ پہ چم گزار اتھ پہ چم اتھ پہ چم۔ علی صاحب کا جو تھا وہ ہاتھ والا جو ڈنڈا تھا وہ سائڈ میں تھا، اس نے اٹھا کے اس کے سر پہ 2-3 بار ڈنڈا مارا، گچی کا وہی دی دوت۔ جی اس نے کیا تو 2 عورتیں اور جپٹ پڑی، کسی کو ساس سے پرابلم ہے، کسی کو بہو سے پرابلم ہے، کسی کے ہسبینڈ سے پرابلم ہے، کوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے کہیں اور چکر چل رہے، بابا میں بچا تھا، بابا یہ ہوتے ہوتے 100-200 لوگ جمع ہو گئے۔ سہیل بیٹھ کہتا ہے کہ
ہمیں رمضان میں شہید ہونا تھا، تو لیکن اللہ نے شاید یہ دعا سن لی ہے، آج ہم ختم ہو جائیں گے۔ اب میں، سہیل اور باقی لوگ، اچھا علی الیاسی بھی جلال میں اب آ گئے، ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ میں نہ ہوں تو اس کی دلائی ہوگی، وہ بیچارہ پتہ نہیں پولیس تک معاملہ ہو جاتا۔ تو علی الیاسی صاحب اب وہ ان کو جلال آ رہا ہے، دفعہ گچھو حک کریو ایک اچھی دفعہ ہتہ ہاشا ستائے گچھ دفعہ، یہ کرتے کرتے علی الیاسی صاحب، تو ہم نے مشکل سے گاڑی نکالی، تقریباً آدھا کلومیٹر تک لوگ ہمارے پیچھے پیچھے تھے کہ بابا سے کہا ملاقات، بابا نے اس نے بات کی۔ تو ہم بچتے بچاتے اپنے وہاں جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں شوٹنگ کرنے کے بعد علی الیاسی کے سارے وہ ڈریس وغیرہ وہی نکال دیے۔ اگلے دن شوٹنگ تھی، ہم نے کہا نہیں اب یہ ڈریس لے کے آپ بازار نہیں جائیں گے، نہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی کہ وہ ایک ایکٹر تھا، اگر آپ دیکھیں گے میں نے کئی بار جو اس گیٹ اپ پہ فوٹو ہے میری، ایک میں نے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہے، کسی الگ الگ بہانے چڑھائی ہے، اگر ملی تو اس ویڈیو میں بھی میں وہ جو پکچر ہے وہ پک ہے، کوشش کروں گا اگر میرے پاس ملی تو اس کو میں یہاں پر بھی ثبوت کے طور دے دوں گا۔ تو اس طرح یہاں ہمارے پیر اور ملنگ بنتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ ہیں تو کہ جو ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، خیرات دیں نہ دیں، غریب کی مدد نہ کریں نہ کریں، گھر میں جو کچھ ہے اٹھا کے پیر بابا کو دے دیں گے۔ تو یہ ایک قصہ تھا جو میں نے ریلیٹ کیا تھا اس بات سے۔ تو ان بیچاروں کو آپ کوئی دوش مت دے دو، اب میری زبان کا بھی ہندی کرن ہو گیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بیچارے دوسری دنیا کے ہیں، ان کا تو دماغ کام نہیں کرتا، لیکن ان سے زیادہ ہمارا اپنا دماغ جو ہے وہ خراب ہے، اور ان لوگوں کا دماغ خراب ہے جو آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں سے خیر کی امید کرتے ہیں، یا خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے کسی راحت، کسی مدد کی امید کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ بھیا کم سے کم دین کے معاملے میں جو کوئی بات ہو تو اس کو اسی طرح پیش کیا جائے کہ وہ دین کے لیے کل وبال نہ بن جائے۔ آپ سبھی دوستوں نے اپنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔